الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ فلا تعلم نفس، تو کسی جان کو نہیں معلوم۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں آدمی کے تصور سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی جان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہیں۔ جنتی نعمتوں سے متعلق 2 احادیث۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دریافت کیا، اے میرے رب عز و جل، سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا داخل ہو جا، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے اتنا دیا گیا اور اس سے 3 گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا مزید دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ عز و جل، میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ بھی ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ ترجمہ: تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہیں۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افمن کان مؤمنا، تو کیا جو ایمان والا ہے، یعنی دنیاوی مال و اسباب اور تیز تراری، مال و دولت، قوت و طاقت جن پر لوگ ناز کرتے ہیں، حقیقت میں تعریف کے قابل نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان اور تقوی میں ہے، جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ناکارہ ہے، لہذا کافر و مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال جو ایمان لائے۔ کافر اور مومن کے دنیاوی احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے ان دونوں گروہوں کے اخروی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی جنت ماوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی
اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے، قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ